مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم پالیسی ایک بار پھر مرکز بحث بن گئی ہے۔ ایسے میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹارگیٹڈ سبسڈی میکانزم کی تیاری پر اتفاق ایک اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آیا ہے، جس کا مقصد عمومی سبسڈی کی بجائے صرف مستحق اور کمزور طبقات کو ریلیف فراہم کرنا اور ساتھ ہی مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے۔ اس مجوزہ نظام کے تحت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، موجودہ ڈیٹا بیس اور کیش ٹرانسفر سسٹمز کے استعمال پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ سبسڈی کی فراہمی کو شفاف اور مؤثر بنایا جا سکے۔ اسی سلسلے میں حکومت کی جانب سے عملی اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ موٹر سائیکل اور رکشہ صارفین کو 2 سے 3 لیٹر تک مفت پیٹرول فراہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس کے لیے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی نے ایک اپلیکیشن تیار کر لی ہے جس کی ٹیسٹنگ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس نظام کے تحت کم آمدن والے افراد کے لیے مخصوص کوٹا مختص ہوگا۔ صوبوں کو رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بظاہر یہ اقدامات فوری ریلیف دینے کی کوشش ہیں، تاہم ماضی کے تجربات یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ سبسڈی کے نظام میں شفافیت، درست ٹارگیٹنگ اور مؤثر عمل درآمد ہمیشہ ہی بڑے چیلنجز رہے ہیں۔ ایسے میں اہم سوالات یہ ہیں کہ عمومی سبسڈی ختم کر کے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا فیصلہ کتنا درست ہے؟ کیا نیا ٹارگیٹڈ سبسڈی ماڈل واقعی مستحق افراد تک مؤثر انداز میں پہنچ سکے گا یا ایک بار پھر نظام کی کمزوریاں آڑے آئیں گی؟ کیا حکومتوں کے پاس اتنا قابل اعتماد ڈیٹا موجود ہے کہ درست افراد کی نشاندہی ہو سکے؟ کیا وفاق و صوبوں کے درمیان ہم آہنگی اس پالیسی کو کامیاب بنا پائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ اقدامات وقتی ریلیف سے آگے بڑھ کر توانائی کے شعبے میں دیر پا اصلاحات کی بنیاد رکھ سکیں گے؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مشرق وسطی کی جنگ، وفاق اور صوبوں کا عمومی کے بجائے ٹارگیٹڈ سبسڈی میکانزم تیار کرنے کا فیصلہ، شفاف اور پائیدار حل کے کتنے امکانات ہیں؟ زیغم صاحب۔ ایک طرف پاکستان کی میکرو اکانومی ہے جو بڑی اکانومی ہے، اور دوسری طرف بیچارے غریب کی اکانومی ہے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پاکستان کا جو 50% غریب ہے وہ زیادہ غریب ہے یا پاکستان کی میکرو اکانومی زیادہ غریب ہے۔ اب یہ جو نیا دھکا آیا ہے، پاکستان تو اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایسے ریزروز نہیں ہیں جن کو وہ اس وقت استعمال کر کے یہ برے وقت کو نکالے اور کسی طرح کی کوئی بڑی سبسڈیز دے۔ اس وقت بھی پاکستان ایک جنرلائز سبسڈی دے رہا ہے۔ جو تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ حکومت نے ٹرانسفر نہیں کیا۔ 125 ارب روپے وہ پہلے ادھر ادھر کر کے اس میں ضائع کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور یہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ 125 ارب روپے بھی کوئی $500 ملین بنتے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو واقعی حقدار ہیں، جو بہت زیادہ غریب ہیں، جن کو ضرورت ہے، جن کو یہ جو شاک ہے، یہ دھکا ہے، بہت بری طرح سے لگے گا، پہلے ان بیچاروں کا رگڑا لگا ہوا ہے، تو آپ ان کو ٹارگٹ کر کے سپورٹ دیں۔ اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کہتے ہیں، اور کیش کی صورت میں جو اہم بات ہے کہ یہ پیٹرول والا جو چکر بتا رہے ہیں نا، ایپ ہوگا اور پیٹرول پمپ پر جائیں گے اور ایپ دکھائیں گے اور پیٹرول ڈلوائیں گے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ اس کا مطلب ہے آپ ہر پیٹرول پمپ کو سبسڈی پوائنٹ بنائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پیٹرول پمپ ویسے ہی کیا کارنامے نہیں کرتے، وہ کس طریقے سے انہوں نے پیٹرول کم دینے کے لیے، پیسے زیادہ لینے کے لیے، ایڈلٹریشن کرنے کے لیے کیا طریقے نکالے۔ سر ہمارا اتنا ڈیجیٹلائزڈ انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے جو سپورٹیو ہو، کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہے سب چیزیں۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہتر نظام ہے، آپ کے پاس بہت تجربہ آ گیا ہے۔ جو BISP کی وجہ سے آپ نے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے پاس کیش گرانٹ کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے، درست۔ اور اگر آپ دیکھیں اس میں بھی رپورٹس آتی ہیں، لیکن جتنا بڑا وہ نیٹ ورک ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جو لیکیج ہے، جو کرپشن ہے، وہ بہت ہی کم ہے، بہت کامیاب ہے۔ اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور آخری بات میں یہ کہوں کہ دیکھیں بے شمار ریسرچز موجود ہیں کہ جب سبسڈی ٹارگیٹڈ نہیں ہوتی تو وہ امیروں کی مدد کرتی ہے۔ جیسے آپ ابھی تمام پیٹرول پر سبسڈی دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنی بڑی گاڑی اتنی زیادہ سبسڈی۔ درست ہو گیا۔ عامر صاحب، کرپشن، نااہلی، اپنوں کو نوازنا یا پائیدار حل جیسی وجوہات ہمیشہ ہی ٹارگیٹڈ سبسڈی کرٹیسائز ہوتی رہی ہے، اگر ہمارا سسٹم ہی ایسے کام کرتا رہے۔ شفافیت کے کتنے امکانات ہیں، یا پھر شفافیت کیسے لائی جا سکتی ہے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے ہوئے؟ عائشہ اتنی ہوگی نا شفافیت جتنی پاکستان کے ہر کام میں ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر تو اس کرائسس کی ریکگنیشن پاکستان کے اندر
اوپر نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک برابر کی ایک ریکگنیشن ہوتی, عوام اس چیز کو سمجھتے کہ پاکستان ایک بحران کی طرف بڑھ رہا ہے, بلکہ وہ بحران آ چکا ہے, ابھی اس کے اثرات شاید اس حد تک محسوس نہیں ہو رہے ہیں ہمیں, لیکن ہم بالکل اس بحران کی زد میں ہیں. اگر تو یہ اویئرنیس ہوتی پاکستان کے اندر تو پھر تو کوئی امید رکھی جا سکتی تھی نا کہ یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پلان اب بن رہا ہے, جس کی اچھی چیز یہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے بیچ میں باقاعدہ مشاورت سے یہ پلان بن رہا ہے, لیکن پھر امید کی جا سکتی تھی کہ یہ اس میں شاید تھوڑی سی زیادہ شفافیت ہوتی, لیکن کیونکہ ایسا ہے نہیں ہے پاکستان کے اندر ابھی تک, مجھے تو کم از کم ایسا ماحول نظر نہیں آیا اور وہ اویئرنیس نہیں نظر آئی ہے, تو یہاں پر تو ہم بہت زیادہ اس سے توقعات اگر رکھیں گے تو وہ میرا خیال ہے کوئی ریئلسٹک نہیں ہوں گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں یہ ایک حد تک ہماری بہت عادت ہے, لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ جو پیٹرول کو کس طرح سے سبسڈی دینی ہے, وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے, اس کا آپ جو بھی فارمولا نکال لیں, فرض کریں آپ بہت بھی اچھا فارمولا بھی اس کا نکال لیتے ہیں, اس کا دائرہ کار محدود ہے, کیونکہ حکومت صرف ایک کھلاڑی ہے اس کھیل میں, اس صورتحال کو قابو میں لانے کے کھیل میں. جو بڑا کھلاڑی ہے اور زیادہ طاقتور کھلاڑی ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے جی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا بحران ہے اور اس سے نمٹنا حکومت کا کام ہے. دیٹ از ناٹ ٹرو جی, اور یہ آدھا سچ بھی نہیں ہے عائشہ, یہ سچ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اس سچ کا باقی اور بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری عوام کا بحران ہے. تو اگر وہاں سے تعاون نہیں آتا تو پھر آپ کا پلان جتنا بھی اچھا ہو, جس کو جتنے بھی شفاف طریقے سے آپ امپلیمنٹ کر لیں. چھوٹی سی ایک بات میں ختم کرنا چاہوں گا, آج آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے اپنی قوم سے خطاب کیا, چھوٹا سا مختصر انتہائی خوبصورت انہوں نے خطاب کیا ہے, اور اس کے اندر وہ بہت زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں گئے, انہوں نے فارمرز کا بھی ذکر کیا, ڈیزل پیٹرول ہر چیز کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن انہوں نے اس بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس کی, اور پلان بھی اپنا بڑا سادہ رکھا کہ ان کو پتا تھا کہ جو وہ کہیں گے ان کی عوام ان کی بات مانیں گی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک دفعہ عوام کو بھی یہ خیال آ جائے کہ یہ صرف حکومت کا بوجھ نہیں ہے, یہ ہم نے شیئر کرنا اور اپنا حصہ ڈالنا ہے. بہت ہے کہ ایسی صورتحال میں سب کو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت. شہزاد صاحب, حکومت کہہ رہی ہے کہ سبسڈی کا فائدہ معاشرے کے کمزور طبقات تک پہنچے گا, کیا واقعی پہنچے گا یا وقتی پالیسی جسے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے, جسٹ کہنے کو ایک پالیسی بنا دی گئی ہے, پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت کو کیش میں بالکل ڈیل نہیں کرنا چاہیے. یہ جو کیش سبسڈیز ہیں اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے پھر ایک ایسا پلان اور پروگرام ہمیں بنانا چاہیے, یا ایسا ہمارا وہ ایپس ہوں یا کسی بھی طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا جائے, ڈیجیٹل جو ہمارا ڈیٹا سیٹ ہے اس کو, کہ جس سے کہ ہم ایک اسٹیبلش طریقہ, یعنی مثال کے طور پہ کہ استعمال کا جو حجم ہے اس کے تناسب سے قیمت طے کی جائے. مثلاً موٹر سائیکل والے ہیں یا رکشے والے ہیں جو کہ 10 لیٹر کی ان کی ٹینک کی کیپیسٹی ہے, اس سے 10 ہے یا 12 جو بھی, مجھے نہیں معلوم کتنی ہوتی ہے, لیکن اگر لیٹ سے اتنی ہے تو اس سے زیادہ, اس سے کم جو اگر وہ ڈلوائیں گے یا اتنا ڈلوائیں گے تو اس کا ریٹ یہ طے کیا جائے گا, یعنی 10 لیٹر سے کم لینے والے لوگ اس پمپ کے اس طرف چلے جائیں اور ان کو اس قیمت پہ ملے گا. اچھا, اور جو زیادہ لینے والے ہیں, جو سے 10 سے زیادہ, جو کہ بڑی گاڑیوں والے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں, وہ البتہ وہ یہ والا ریٹ دیں گے جو کہ ہائر ریٹ ہوگا. تو اس قسم کا نظام وضع کیا جا سکتا ہے. یہ کہنا کہ ہم نہیں کر پائیں گے میرا حال غلط ہوگا, کیا جا سکتا ہے, ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے. وہی ایک طریقہ ہے کہ کھپت بھی کم کی جائے, اس کی ترسیل کو بھی کسی حد تک شور بنایا جائے, اور پھر جو انفلیشنری پریشرز آنے والے ہیں, جبکہ ایک دم سے پاکستانی اپنا پیسہ سارا چھپایا ہوا مارکیٹ میں لے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تو وہ امیر تو اپنا وقت نکال لیتا ہے, غریب وہاں پسا جاتا ہے. لیکن غریب کو اگر ہم وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد کمرشل, مثال کے طور پہ بھی اگلے مہینے سے ہمارے ہاں یہ کٹائی ہونے والی ہے گندم کی, وہاں پہ جو تھریشرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ڈیزل کے لیے میرا ان ایریاز کے اندر ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہیں وہ دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم پیسے دینا شروع کر دیں. اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا, پیسے لینے والے بہت ہو جائیں گے, لیکن وہ جو فائدہ ہم لینا چاہتے ہیں کہ کھپت کم ہو, ترسیل بھی بہتر ہو, اویلیبلٹی بھی ہو, اور تناسب کے حساب سے, استعمال کے تناسب کے حساب سے پروپورشنیٹلی پیسے بھی زیادہ پے کریں لوگ جو دے سکتے ہیں اور جن کی ضرورت زیادہ ہے. تو بہرحال اس کو کریں, اور پھر کمرشل لائن پہ میں نے کہا ڈیزل کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے جانچنا چاہیے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, وفاق اور صوبوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی, صوبے یہاں پر ذمہ داری اٹھائیں گے. اب صوبوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں, ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی ہے, نامکمل ڈیٹا بیس بھی ہے, کرپشن کے اپنے علیحدہ معاملات ہیں. کیا یہ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک شفاف طور پر ہونے کے امکانات ہیں؟
देखिए, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इम्कानात हैं। जो अभी ये मीटिंग भी हुई 1-2 रोज पहले वफाक और सूबों की, उससे तो अच्छी इतलात ही आई हैं। बल्कि जहाँ से खदशात होते हैं केपी से, वहाँ के वज़ीर आज़म भी उन्होंने भी ना सिर्फ उसको अटेंड किया बल्कि अपनी तजावीज़ भी दी और कॉपरेशन का भी कहा है। मेरे ख्याल से वो तो आसान है, लेकिन जो मोडेलिटी है वो देखने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी तनकीद जो सब्सिडीज पर होती है वो यही होती है कि वो टारगेटेड नहीं होती, या वो जाया हो जाती है, या वो करप्शन की नजर हो जाती है। तो अब इन तमाम मामलात को मद्देनजर रख के एक तरीका वज़ा करना होगा। क्योंकि देखिए, ये तो जरूरी है लोगों को रिलीफ देना इस मुश्किल वक्त में। और अगर ये जंग अभी खत्म नहीं होती और कुछ हफ्ते या महीने और चलती है, तो फिर तो बिल्कुल हम एक बहुत बड़े बहरान की तरफ जा रहे हैं। और उसमें हमारे जो फिक्स्ड इनकम तबकात हैं और गरीब तबके जो है तबकात हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हुकूमत की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। और सब्सिडीज तो देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके बगैर ये जुल्म होगा लोगों के ऊपर। मगर जैसे कि अभी आमिर साहब ने बात कही कि इसको जो जिस तरीके से अक्सर मीडिया भी कवर करता है वो भी ज्यादती होती है, कि जैसे हुकूमत ने पेट्रोल का बम गिरा दिया और टीका लगा दिया और ये कर दिया। हकीकत ये कि ये दुनिया भर में हो रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे वाफर मिकदार में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद है, वहाँ भी 25-30% पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया और डीजल की। हर जगह ऐसा हो रहा है। और हमारे पड़ोस में जो हो रहा है, वहाँ की जो वीडियोस आ रही हैं वो सब देख सकते हैं, नाज़रीन भी देख सकते हैं। इसलिए इस वक्त ये क्राइसिस जो है इसको मिलजुल कर ही हल करना होगा। इसके लिए हुकूमत को भी लोगों को एतमाद में लेना होगा और अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको अपना रोल अदा करना होगा। जी आयशा, दुरुस्त हो गया जी। टारगेटेड सब्सिडी मैकेनिज्म की जरूरत भी और देना भी पड़ेगा, मगर शफाफियत और पायदारी हुकूमत का बड़ा चैलेंज है। मगर अवाम को भी सूरत हाल को समझते हुए साथ देना जरूरी है।